بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان اپنا کام پیسے یا کوئی چیز دے کر کروانے کے عادی ہیں، لیکن ذوالقرنین کو ہمارے پیسوں یا ہمارے خراج کی ضرورت نہیں تھی، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ جو میرے پاس ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے کہ جو تم مجھے آفر کر رہے ہو۔ ہمارا ذوالقرنین سے ریکویسٹ کرنا وہ بیسک ہیومن بیہیویئر تھا کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین کا تیسرا سفر وہ تھا کہ جس کے دوران وہ ہماری دنیا میں آئے تھے، ورنہ اس بیہیویئر کا اظہار اور اس طرح سے پینک تو وہ پچھلے دو لوگ بھی نہیں ہوئے تھے کہ جن میں ایک کا سورج مر رہا تھا اور دوسرے کا سورج ان پر لٹرلی آگ برسا رہا تھا۔ دیوار کی تعمیر پر آتے ہیں۔ 96 نمبر آیت سے دیوار کی تعمیر کا عمل شروع ہوتا ہے، اور ذوالقرنین ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرے پاس لوہے کی چادریں لے کر آؤ۔ اوکے، اب ایک سوال۔ آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ جب ذوالقرنین ہماری دنیا میں آئے تب ابھی آئرن ایج بھی شروع نہیں ہوئی تھی، یعنی لوہے کا استعمال ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر آپ نے سوال کیا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر لوہے کا استعمال ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی بغیر کیلوں کے کیسے بنا لی ہوگی؟ اس پر میں نے بتایا بھی تھا کہ یہ کنفیوژن اس لیے ہوتی ہے جب ہم اس زمانے کی چیزوں کو آج کل کی چیزوں کے ساتھ کمپیئر کر کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ بھی ایسی ہوتی ہوں گی، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو بھی شاید کچھ ویورز نے آج کل کے ماڈرن شپس کے ساتھ کمپیئر کر لیا تو وہ کنفیوزڈ ہو گئے۔ آپ نے کبھی قدیم یونانیوں یعنی اینشنٹ گریکس کے متعلق اسٹڈی کیا ہے کہ ان کے وقت میں کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی تھی؟ یہ تصویریں دیکھیں۔ یہ تصویر ایک یونانی جہاز کی ہے جسے ٹرائریم کہتے تھے۔ یہ جہاز صرف اور صرف لکڑی کے بنے ہوتے تھے، اور ان کے تختوں کے اندر لکڑی کی موٹی موٹی پنز جنہیں پیگز کہتے ہیں وہ ڈال کر تختوں کو آپس میں انٹرلاک کر دیا جاتا تھا، اور جب جہاز کی باڈی تیار ہو جاتی تھی تو اس کے باہر وہ لوگ تارکول کا لیپ کر دیتے تھے تاکہ کہیں سے بھی پانی اندر داخل نہ ہو جائے۔ اور اس لکڑی کے علاوہ استعمال ہونے والا تھوڑا بہت مٹیریل ہوا کرتا تھا رسیاں اور گھاس پھوس یعنی سٹراز۔ صرف یہ وہ تین چیزیں تھیں کہ جن سے 2-2.5 ہزار سال پہلے تک پورے جہاز بنا کرتے تھے، بغیر کیلوں یا میٹل کے۔ کسی کشتی کا بنائے جانا قدیم یونانی اس حوالے سے بہت مشہور تھے۔ دیکھیے، بہت سمپل سی بات ہے کہ لوہا شروع سے اس دنیا میں موجود تھا، بالکل ویسے ہی کہ جیسے ہمیشہ سے یورینیم بھی موجود تھا، لیکن لوہے کا انڈسٹریل لیول پر وہ استعمال کہ جسے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسا آج سے صرف 3200 سال پہلے شروع ہوا، بالکل ویسے ہی جیسے یورینیم کا استعمال ایز اے سورس آف انرجی آج سے صرف 82 سال پہلے شروع ہوا۔ لیکن ذوالقرنین ہم سے پہلے لوہے کے استعمال سے واقف تھے، اور اسے استعمال کرنے کا حکم بھی انہوں نے دیا تھا کہ جاؤ اور لوہے کی موٹی موٹی شیٹس بناؤ اور انہیں میرے پاس لے کر آؤ۔ ذوالقرنین انہیں گائیڈ کر رہے تھے کہ ڈو دس اینڈ ڈو دیٹ۔ اینی ہاؤ، اب جب کہ آئرن شیٹس بن کر آ گئیں، ذوالقرنین انہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلاک کرتے ہیں، ایسے کہ وہ شیٹس ایک دیوار کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ انجینئرنگ کی زبان میں اس ڈیزائن کو گریوٹی وال کہتے ہیں۔ جب یہ دیوار کھڑی ہو جاتی ہے تو ذوالقرنین انہیں بتاتے ہیں کہ اب اس لوہے کو ہوا دو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کام پھونکوں سے تو ہو نہیں سکتا تھا، نیچرلی اس کے لیے ایک ایسی ڈیوائس چاہیے تھی کہ جسے اردو میں دھونکنی اور انگلش میں بیلوز کہتے ہیں۔ ایک ایسی ڈیوائس کہ جو گرم ہوا کا لمبا اور ایک تیز بلاسٹ پیدا کرتی ہے، اور جب اس دھونکنی کو ان آئرن شیٹس پر چلایا گیا تو اس کی تیز گرم ہوا سے آئرن شیٹس بھی گرم ہو گئیں۔ کچھ نوٹس کر رہے ہیں؟ ذوالقرنین نے ایک طرح کی ویلڈنگ کروا کر لوہے کی چادروں کو ایک دوسرے کے ساتھ سیل کر دیا تاکہ ان کے درمیان کوئی رخنہ، کوئی گیپ، کوئی دراڑ باقی نہ رہے، اور وہ ایک سنگل پیس دیوار بن جائے۔ اب غور سے سنیے گا۔ اس کے بعد ذوالقرنین سیمنٹنگ مٹیریل کے طور پر تانبے کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ،
اور پھر پگھلے ہوئے تانبے کو وہ اس گرم لوہے کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ تانبا کیوں ڈالا؟ وجہ نمبر 1 کہ تانبا فلیکسیبل ہوتا ہے، زلزلے کی صورت میں دیوار گرنے سے بچ جاتی۔ وجہ نمبر 2، ہوا میں رہنے کے بعد تانبا کچھ عرصے بعد اپنا کلر چینج کر لیتا ہے، یہ سبز ہو جاتا ہے، کیونکہ ہوا تانبے پر کیوپرس آکسائڈ کی ایک تہ جما دیتی ہے جسے پٹینہ کہتے ہیں، اور یہ تہ سبز رنگ کی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی نیو یارک میں لگے اس مشہور مجسمے اسٹیچو آف لبرٹی کو دیکھا ہے؟ سبز رنگ کا ایک مجسمہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مجسمہ تانبے کا بنا ہوا ہے، اور اوریجنلی اس مجسمے کا کلر براؤن تھا، لیکن آہستہ آہستہ ہوا کی وجہ سے تانبے نے اپنا کلر چینج کر لیا، اور آج اسٹیچو آف لبرٹی تقریباً سبز رنگ کی ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پر پٹینہ کی ایک تہ جم گئی ہے۔ اور اب آپ امیجن کریں ذوالقرنین کی پوری دیوار پر سبز پٹینہ کی ایک تہ جمی ہوئی ہو، تو اس دیوار نے بہت آسانی کے ساتھ گھنے جنگل اور سرسبز جھاڑیوں میں کیموفلاج ہو جانا تھا، بلینڈ ہو جانا تھا، چھپ جانا تھا۔ اب ایک بات اور، آپ کو پتہ ہے کہ ہم بچپن سے یہ سوچتے آئے ہیں کہ ذوالقرنین کی دیوار کسی عظیم الشان پہاڑ کے سائز کی ہوگی۔ ظاہر ہے یہ ایک انڈرسٹینڈیبل قسم کی بات ہے کہ ایک ایسی دیوار جسے نہ کوئی پھلانگ سکے اور نہ ہی اس میں شگاف ڈال سکے، تو ذہن میں ایک عظیم الجثہ قسم کی دیواریں آتی ہیں کہ جس پر سے کوئی بھی نہیں پھلانگ سکتا، کوئی اس کے لیفٹ کوئی اس کے رائٹ سے نہیں آ سکتا۔ لیکن صرف 1 منٹ کے لیے اپنی انٹیلیجنس کا استعمال کریں، اپنی ذہانت کو پش کریں کہ کوئی ایک ایسی دیوار کہ جسے نہ تو کوئی پھلانگ سکے، نہ ہی اس کے لیفٹ سے آ سکے، نہ ہی اس کے رائٹ سے آ سکے، نہ اس کے اوپر سے اور نہ ہی اس کے نیچے سے، تو ضروری نہیں کہ وہ دیوار پہاڑوں کے سائز کی ہو، یہ کام ایک ایسی دیوار بھی کر سکتی ہے کہ جو کسی غار کے منہ پر بنی ہوئی ہو، ایک ایسی رکاوٹ کہ جس نے کسی غار کے منہ کو سیل کیا ہوا ہو، تب نہ کوئی اس کے اوپر سے آ سکے گا اور نہ ہی اس کے نیچے سے، نہ کوئی اس کے دائیں سے گزر سکے گا اور نہ ہی کوئی اس کے بائیں سے۔ اور اگر اس دیوار میں لگی آئرن شیٹس 5-6 فٹ موٹی بھی ہوئیں تو کوئی اس میں شگاف بھی نہیں ڈال سکے گا، اور اگر ان آئرن شیٹس پر تانبے کی کوٹنگ بھی ہوئی تو کچھ عرصے بعد ویسے ہی اس دیوار پر پٹینہ کی ایک تہ جمنے کی وجہ سے اس کا رنگ سبز ہو جانا تھا، ایک ایسا رنگ کہ جو نیچرلی اس غار کے منہ پر بنی اس دیوار کو گھنے جنگل میں بلینڈ کر دیتا، اس کے گرد اگا سرسبز جنگل اس دیوار کو کیموفلاج کر دیتا۔ ایک اور بات کہ اگر وہ غار کسی پہاڑ پر ہے تو یقیناً وہ بلندی پر ہے، تو جب وہ دیوار ٹوٹے گی تو اس کے ٹوٹنے پر یاجوج ماجوج کا بھاگتے دوڑتے بلندیوں سے نیچے اترنا بھی ایکسپلین ہو جاتا ہے۔ اٹ آل میکس سینس۔ ذوالقرنین نے وہ دیوار بنا کر کسی غار کے منہ کو بند کیا ہے، کسی کہف کے منہ کو بند کیا ہے، اور اسی لیے یہ واقعہ سورہ کہف میں ہے، جس میں موجود تقریباً ہر واقعہ ایک غار کے متعلق ہے۔